تمہیں کسی شخص کی بردباری تعجب میں نہ ڈالے، حتیٰ کہ اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو، اور کسی کی امانت داری بھی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، حتیٰ کہ اس کی طمع و لالچ کا مشاہدہ کر لو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بغیر عمل کی دعا مانگنے والے کی مثال بغیر کمان کی تیر پھینکنے والے کی طرح ہے۔ جس طرح عورتیں اکثر تسخیر شوہر کو اپنے بس میں کرنا چاہتی ہیں کہ شوہر ہمارے کہنے میں ہو جائے، جو ہم کہیں وہی کرے، یہ حرام ہے۔ اللہ عز و جل نے شوہر کو حاکم بنایا، نہ کہ محکوم۔ یا یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی ماں بہن سے جدا ہو جائے، یا ان کو کچھ نہ دے، ہمیں کو دے، یہ سب مردہ خواہشیں ہیں۔ آدمی ہر وقت موت کے قبضے میں ہے۔ بعض اوقات مد مقوق مریض اچھا ہو جاتا ہے، اور جو اس کی بیمار پرسی میں دوڑتا تھا اس سے پہلے چل دیتا ہے۔ کوکل عباد جس قدر ہوں جو ادا کرنے کے ہیں، آدمی ان کو ادا کر دے، اور جو معافی چاہنے کے ہیں معافی چاہے، اس میں اصلاً تاخیر کو کام میں نہ لائے کہ یہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ معافی چاہنے میں کتنی ہی تواضع کرنی پڑے، اس میں اپنی کسر شان بے عزتی نہ سمجھے، اس میں ذلت بے عزتی نہیں ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں، پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے، تب بھی اس کے ساتھ نرمی و محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے۔ دل سمندر کی طرح وسیع ہونا چاہیے۔ جس کا دل بار بار دکھ جاتا ہو، اس کے دوست بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور دین تو کیا دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ نرمی و محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے۔ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے، کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے۔ ہر اس بات اور حرکت سے بچیے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو سکتی ہو۔ دل آئینے کی مانند ہے، اور لوح محفوظ اس آئینے کی مانند ہے جس میں تمام موجودات کی تصویریں موجود ہیں، اور صاف آئینے کو جب تصویروں کے سامنے کرتے ہیں تو اس میں بھی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح دل جب آئینے کی طرف صاف ہو اور محسوسات سے قطع تعلق کر لے تو لوح محفوظ سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوح محفوظ میں موجودات کی جو تصویریں موجود ہیں دل کے آئینے میں نظر آتی ہیں، یہی حال خواب کا ہے۔ جو شخص اپنے خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے، حتی المقدور طہارت کے ساتھ دائیں پہلو پر سو جائے، اللہ کریم کو یاد کرے اور کھانا آدھا پیٹ کھائے۔ جس شخص کے مزاج میں حرارت کا غلبہ ہو وہ خواب میں آگ یا دھوپ دیکھتا ہے۔ جس شخص کے مزاج میں سردی کا غلبہ ہو وہ خواب میں برف یا خود کو ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ غلیظ غذاؤں کی کھانے سے دماغ میں فاسد خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خشک مزاج آدمی کو نیند کم آتی ہے، اور گرم و تر مزاج آدمی کو نیند زیادہ آتی ہے۔ جھریوں والے چہرے پر سنبل درخت کے پتے رکھ کے سو جائیے، صبح اٹھو گے تو ساری جھریاں ختم ہوں گے۔